ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے وہ اسلام میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ جس طرح آپ کو رمضان المبارک کے فضائل بتائے گئے تھے اور ان کے اندر کے کچھ خاص اعمال بتائے گئے تھے، ایسے ہی ذی الحجہ بھی خاص اہمیت کا حامل ہے، اور ان میں بھی بہت سے اعمال ایسے ہیں جو عام دنوں میں نہیں ادا ہو سکتے۔ حج کا بیان پچھلے کئی جمعوں میں ہوا تھا، حج کی فضیلتیں بیان کی گئی تھی۔ وہ حج جو ادا کیا جاتا ہے وہ انہی ذی الحجہ کے ایام میں 8 سے 12 تاریخ کے اندر ان کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ باقی پورے سال میں کسی مہینے اور کسی دن میں آپ جو ہے حج کو ادا نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی قربانی ہے، یہ بھی انہی دنوں میں 10 سے 12 تک قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پورے سال کے کسی مہینے کسی دن میں نہیں ادا کر سکتے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی فضیلتیں ہیں ذی الحجہ کی، چونکہ اب 2 سے 3 دن رہ گئے ہیں اس لیے بتا دینا زیادہ مناسب ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الفجر ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے بھی انہی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن اور 10 راتیں مراد ہیں۔ یہ عام طور پر علماء کرام کا قول یہی ہے۔ قسم ان چیزوں کی کھائی جاتی ہے جو عظیم ہو، جس کی اہمیت ہو، جس کی عظمت ہو۔ ہم خود انسان جب کبھی ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے قسم کھانے کی تو ہم ایسے ہی ارے گرے کسی چیز کی قسم نہیں کھاتے، ان چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں جو ہمارے نزدیک اہم ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی قسم، اللہ کی قسم، بعض لوگ جو ہے ماں باپ کی قسمیں کھانے لگتے ہیں تو ان کی نظر میں ان چیزوں کی اہمیت ہے تو وہ ان کی قسمیں کھاتے ہیں۔ قسم کے متعلق شریعت کا حکم یہ ہے کہ قسم صرف اللہ کی کھائی جائے گی، اور وہ بھی ضرورت پڑنے پر۔ ہر بات میں قسم کھانا اچھی چیز نہیں۔ بہرحال میں یہ سمجھا رہا تھا کہ جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر شروع کرتے ہی فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے، اور ولیال عشر، 10 راتوں کی۔ یہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ یہی 10 راتیں جو ذی الحجہ کے شروع سے شروع ہو کر اور یوم النحر 10 ذی الحجہ تک پوری ہوگی۔ اللہ کو یہ ایام بہت زیادہ محبوب ہے۔ حدیث کے اندر یہ باتیں صاف لفظوں میں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندے مومن کا کوئی بھی عمل اللہ کو جتنا ان 10 دنوں میں محبوب ہے، پسند ہے، اتنا کسی اور دنوں میں محبوب اور پسند نہیں۔ جو عمل بھی ہو، نماز ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، ہر عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں بہت زیادہ محبوب ہے، اور دنوں کے مقابلے میں۔ اور دنوں میں بھی ضروری ہے، نماز فرض ہے، پڑھنا ہی ہے، لیکن ان دنوں میں اور بھی زیادہ اللہ کے پسندیدگی کا ذریعہ اور باعث بن جاتا ہے، یہ عبادت ہے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں عبادت کرنا، دن میں روزہ رکھنا بھی مسنون ہے۔ ذی الحجہ کے شروع کے 9 دنوں میں 10، 11، 12 کو روزہ نہیں رکھ سکتے، ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، وہ کھانے پینے کے ایام ہیں۔ 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 جو یوم عرفہ کا دن ہوتا ہے اس دن تک روزہ رکھنا مشروع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بتایا ہے کہ ان دنوں میں 1 دن کا روزہ رکھنا 1 سال روزہ رکھنے کے ثواب کے برابر ہے، اور 1 رات جگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ایسے ہے جیسے کسی نے شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اتنا ثواب کا حامل۔ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دوں، آپ چونکہ یہ چیزیں جو ہے ہر سال لوٹ کر آتی ہے اور لوگوں کو اکثر معلوم بھی ہوتا ہے کہ انہی دنوں میں حج کرتے ہیں، انہی دنوں میں قربانی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بتا دینا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں تاکہ آپ عمل کریں۔ وقت آنے سے پہلے آپ کو متنبہ کر دیا جاتا ہے، باخبر کر دیا جاتا ہے تاکہ عمل میں لائیں، صرف سن کر انسنا نہ کر دیں۔ اگر آپ کو بتایا گیا ہے کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا بھی مسنون ہے اور روزہ رکھنا اتنی فضیلت رکھتا ہے کہ 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے، 1 رات کو جگ کر عبادت کرنا شب قدر کے اندر جگ کر عبادت کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے، تو ہماری مکمل کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم ان میں سے کم 2-4 دن روزہ بھی رکھیں اور 2-4 راتیں جگ کر اللہ کی عبادت بھی کریں۔ ویسے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، چونکہ ہم سب نیکیوں کو بٹورنے آئے ہیں۔ اس دنیا کے اندر ہمارے روپے پیسے الگ ہوں گے، لیکن اللہ کے یہاں آخرت میں درہم و دینار نہیں چلا کرتا، وہاں نیکیوں کا سکہ چلے گا۔ تو آپ آخرت کے لیے جتنا مال و دولت اکٹھا کرنا چاہے کر لیں۔ تو ایک مومن بندہ جو یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے سامنے حاضری دینا ہے، ہر اچھے برے عمل کا حساب دینا ہے، اچھائیوں کی بدولت ہم اللہ کے یہاں سرخرو ہوں گے اور جنت ہمارا مقام ہوگا، تو ان کو چاہیے کہ پھر وہ اچھائیوں کا انبار لگائے، جہاں بھی موقع ملے وہ نیکیاں بٹورنا شروع کر دے۔ تو جب ذی الحجہ کے ایام شروع ہوتے ہی ہمیں اتنا بڑا آفر مل رہا ہے کہ ایک دن روزہ رکھنا سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب رکھتا ہے، ایک رات جگ کر عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے، تو پھر ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا اگر ہم ان دنوں کو ضائع کر دیں۔
تو ہمیں ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا ہے، جہاں تک اللہ نے قدرت دی ہے، طاقت دی ہے، بلکہ ممکن کوشش یہ ہو کہ کاروبار کو بھی تھوڑا سمیٹیں، ایک وقت کے اندر محدود کر دیں اور زیادہ سے زیادہ وقت نکالیں ان دنوں میں عبادت کرنے کی۔ قرآن کریم کی ایک نہیں کئی آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں ذکر کی فضائل بتائے گئے، لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بلایا کہ یہاں آؤ بیت اللہ حج کر کے جاؤ، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ لوگ جب آئیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ان کے لیے کیا کیا منافع، کیا کیا فائدے کی چیزیں تیار کی گئی ہیں، اور اس لیے بھی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے بطور جانور کے دیا، جن کو انہوں نے قربان کیا ہے، یا ان کے علاوہ بھی رزق تمام چیزیں ہی ہیں، ان پر اللہ کا ذکر کرے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ سورہ بقرہ کے اندر کے چند خاص دن ایسے ہیں جن میں اللہ کا ذکر کرنا زیادہ فضیلت کا حامل، تو ذکر کرے۔ تو ہر عمل، صرف ذکر ہی نہیں بلکہ ہر عمل زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش ان دنوں میں ہو۔